دیکھو تمہیں بڑے بڑے لوگ نظر آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نے دعا دی تھی, اے اللہ انہیں علم عطا فرما, فقاہت عطا فرما. تو یہاں تو پیروں کے بچے سارے علم لدنی والے ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں فیض ہے. سبحان اللہ. غوث پاک تو مادرزاد ولی ہے پر 12 سال پڑھتے رہے. تو گھر بیٹھے بیٹھے کیسے ہو گیا؟ عجیب منطق ہے نا جی. اور عجیب بات, مجھے ایک بات بتا, آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے ہلکا ہلکا ایسے کرو. میں تو جانے والا ہوں, میرے تو یہ حضرت کی وجہ سے مجھے کئی اور جگہ بھی وعدے کرنے پڑ گئے, تو میں تو 2-4 باتیں آپ سے کرنی, آپ توجہ فرمائیں. مجھے ایک بات بتائیے, ڈاکٹر کا بیٹا اگر MBBS نہ کرے تو ڈاکٹر ہوتا ہے؟ تجھے آپ کو ڈاکٹر صاحب کا پتر بھی ہو رہا, لیتے ہو دوائی؟ بولو. انجینئر کا بیٹا اگر ڈگری نہ لے تو انجینئر ہوتا ہے؟ تو پیر کا بیٹا کچھ پڑھے پڑھائے نہ تو پھر بھی پیر, کوئی شے بھی نہ ہو. یہ کیسی بات ہوگی؟ تھوڑا سا غور کریں. جس کو مرضی, جس طرح کا مرضی آپ معیار دیتے ہیں, کوئی کرائٹیریا پیدا کریں. کیا قومیں اس طرح زندہ رہتی ہیں؟ آپ ادب کریں بزرگوں کی اولادوں کا, میں ادب سے نہیں روک رہا, لیکن جب ان کو مسلک پہ بٹھایا جائے گا تو اس کا ایک معیار ہوگا, اس کے لوازمات ہوں گے, اس کی ضروریات ہوں گی, ان کا لحاظ رکھا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک نے دعا دی, وہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں, اللہ اسے علم عطا فرما. تو کیا وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے دعا ہو گئی, فیض ہو گیا؟ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ گئے وہ, خاندان رسول ہے, ایک ایک صحابی کے دروازے پہ دستک دی اور جا کے کہا سنیں آپ کے پاس حضور کی کوئی حدیث ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے بڑے جاننے والے صحابی تھے. ان کا گھر کا دروازہ مدینہ منورہ میں صحرا کی جانب کھلتا تھا, ریت ہی ریت تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے استاد کے گھر جاتے تو دروازے پہ دستک نہیں دیتے, فرماتے تھے یہ ادب کے خلاف ہے کہ میں کہوں باہر آئے آپ. فرماتے میں چادر بچھا کے دروازے پہ بیٹھ جاتا, وہ مرضی سے آئیں گے تو گزارش کروں گا. فرماتے کئی دفعہ میں بیٹھا بیٹھا تھک جاتا اور پھر میں اپنی چادر بچھا کے وہاں لیٹ جاتا. جب ٹھنڈی ہوائیں حضور کا مدینہ چوم کے گزرتی تو کچھ ریت بھی اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی. حضرت ابی بن کعب مرضی سے باہر آتے اور جب وہ تشریف لاتے تو مجھ سے آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا کے بیٹے, آپ حکم کرتے میں حاضر ہوتا. تو کہتے نا, میں تو آپ کے پاس اپنے محبوب کے دین کا علم لینے آیا, لہٰذا مہربانی فرمائے آپ مجھے کچھ پڑھا دیں. آپ کو ذوق بنائے میرے دوستوں, بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا, آپ رات کے وقت آئے علماء سے, اگر دن میں آپ کی اور مصروفیات, آپ علامہ سے حضرت سے ٹائم لیں, آپ کہیں کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ویسے بھی جو لوگ دین کا علم دنیا کے لیے حاصل کرتے ہیں انہیں مزہ بھی نہیں آتا, تو مزہ خراب ہو جاتا ہے. جو کام آپ دنیا داری کے لیے کرتے ہیں وہ آپ کو تھکا دیتا ہے, آپ اکتا جاتے ہیں. مزہ, یہ جو لوگ کچھ علم رکھتے ہیں پر عمل نہیں نہ کرتے, یہ بڑی بے چین زندگی گزارتے ہیں. علماء کی بات نہیں کرتا, میری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں, علم ہو عمل نہ کرے تو 2 کشتیوں کے مسافر. وہ خود بے چین ہوتے ہیں, یار میں کہتا کچھ ہوں کرتا کچھ ہوں, زندگی لطف نہیں دیتی. اور جو لوگ علم پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی بڑی مزیدار ہوتی ہے. ہمارے گجرانوالہ میں حاجی ابو ساگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, تو اپنے مزاج کے لحاظ سے, طبیعت کے لحاظ, وہ کہتے تھے کہ مبلغ وہ ہوتا ہے جسے اسٹیج لگا کے دے دے تو تقریر کرے نعرے لگوانے کے بعد. کہتے مبلغ تو چلتے پھرتے بھی مبلغ ہوتا ہے. اور صاحب گلی سے گزر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا, اس کے چہرے پہ پردہ نہیں, تو یوں آنکھیں پھیر لی اور آنکھیں پھیر کے کہنے لگے پتر مسلمانہ دی تھی یہ پردہ کرے گا. تکلیف ہو رہی. جو بعض غصے والے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, جا بابا اپنا کام کر. عورت نے جو لہجہ ہوتا ہے آج کل لوگوں کا, کہنے لگی جا بابا اپنا کام کر. حضرت صاحب پھر راستے فرمان لگے پتر میرا ہی کام ہے, میں کام ہی تے لگا, میرا کام دین دی دعوت دے رہی ہے تو میں لگا میرے ہی کام میں. وہ خاتون کے دل میں بات ٹھہر گئی, اسی وقت پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھ لیا, کہنے لگی اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ کو جزا دے, آپ نے مجھے خیر کی بات بتائی. آپ جب پامل ہو جاتے آپ میں نورانیت آتی, کیف آتا ہے. میرے عزیز
دین کا علم شوق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا، اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. دین کا علم تو اس لیے حاصل کریں کہ اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرنی، آپ کو سنورنا ہے، آپ کو اخلاقیات سیکھنے، آپ کو اپنے کردار کے اندر، افکار کے اندر، نظریات کے اندر تبدیلی پیدا کرنی. اور اگر آپ نے تبدیلی ہی نہیں پیدا کرنی، حضرت باجد بستامی کا زمانہ تھا نا، تو ایک مسلمان نے ایک یہودی کو یہودی کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا. تو وہ یہودی کہنے لگا یار تو میرا پڑوسی بھی ہے، میرا یار بھی ہے، اکٹھے رہتے ہیں. میں نے نا دو قسم کے مسلمان دیکھے، ایک تجھے دیکھا ہے، ایک حضرت بایزید کو دیکھا ہے. تو میرے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا ہے، معاذ اللہ ہر محفل میں پہنچ جاتا ہے. میں سچ نہیں بولتا تو بھی نہیں بولتا. میں رزق کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتا حلال حرام کی، تو معاذ اللہ کئی جگہ تو بھی نہیں کرتا. کہنے لگا ایک دین وہ ہے جس پہ تو چلتا ہے اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت بایزید چلتے ہیں. ان کو جب بھی دیکھا ہے سچ بولتے دیکھا، رب کی رضا پہ چلتے دیکھا، کردار و عمل سنت شریعت کے مطابق ڈھلا ہوا دیکھا ہے. کہنے لگا اگر مجھے دین کی دعوت دینی ہے تو حضرت بایزید کو کہے مجھے دعوت دے. جو وہ خیر پہ چل رہے ہیں وہ مجھے کہیں گے تو مجھے سمجھ آئے گی مجھے کس دین پہ چلنا. ہم پذیر تو ہیں ہر لحاظ سے کہ ہمیں عاشق رسول بھی مانا جائے، متقی بھی. مولویوں نے کوئی ٹھیکہ لیا جی؟ نہیں جی، بالکل نہیں لیا. کس نے کہا؟ لیکن یار اپنے اندر تبدیلی تو لاؤ، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، دین کے مددگار بنو. آپ اپنے دین کی تعلیمات حاصل کرو، اپنے مزاج کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین کے لحاظ اخلاق کو، کردار کو، لب و لہجے ڈھالو دین کے مطابق. آپ یقین کرو مزہ آئے گا زندگی جینے کا. وہ چیزیں جو ہمیں رسول پاک نے عطا فرمائی ہیں، جب ہم ان کی طرف بڑھیں گے تو ہم محسوس کریں گے کہ طبیعتیں تازہ ہو گئی، ذہنوں کے اندر ٹھہراؤ آیا. تحمل مزاجی، بردباری، توکل، صبر، شکر، قناعت، یہ چیزیں ہمارے مزاج میں پیدا ہوئی. اپنی زندگی کو علم کی طرف مائل کریں اور اس کو سیکھیں. دیکھو آپ تجربہ کر لیں زندگی میں، آپ نے کبھی کوئی بات دین کی سنی ہوئی ہو نا، تو فوراً آپ عمل نہ بھی نہ کریں، تو وہ جس موضوع پر آپ نے بات سنی ہو وہ کبھی کام آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے نا وہ بات، تو آپ کو یاد آ جاتا ہے یار یہ میں نے سنا ہوا، مجھے اس طرح کر کے چلنا چاہیے. یہ جب آپ کی یہاں حافظے میں چیزیں موجود ہوں گی تو بہتری آ جائے. تو دین کا علم اور پھر اس پر عمل کریں. آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے نکلا تو ایک صحابی اپنے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اور چھتوں تک دیواریں جا چکی تھیں. تو میں جب ان کے پاس سے گزرا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ انس مسجد شریف سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ یہ ذوق ہے صحابہ کا، یہ ذوق ہے، وہ ذوق کی باتیں کرتے رہتے ہیں. کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ وہ کہتے میں نے کہا ہوئی ہے نا، حضور نے ہمیں سنائی ہے. تو میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں، غفلت میں منہ پھیرے ہوئے، حالانکہ حساب کا وقت آ گیا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آیت تلاوت کی تو صحابی دیکھتے ہی رہ گئے، کام چھوڑ دیا، خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں تو آگے گزر گیا تو مجھے پیچھے سے کسی کے چھلانگ لگانے کی آواز آئی. میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ صحابی تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے مسجد. میں نے کہا اس کو تعمیر نہیں کرنا. کہنے لگے آپ